انبیاء کرام کوئز۔ سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب ہے 12۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب 4 بار۔ سوال قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے ثابت قدم، اچھے بندے اور رجوع کرنے والے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب ہے وہ اسحاق کی نسل سے ان کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جواب ہے عرب کے شمال مغرب میں خلیج عقبہ کے قریب کوہ شعیر پر۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد اور مال کے متعلق کچھ بتائیے۔ جواب ہے آپ کی اولاد کثرت سے تھی اور مال مویشی بھی بے شمار تھے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کے حالات کا کیا تفصیل سے قرآن مجید میں ملتے ہیں؟ جواب نہیں۔ سوال قرآن مجید میں آپ کا سب سے پہلا ذکر کہاں اور کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جواب سورہ صاد کی آیت نمبر 38 تا 41 میں ہے۔ الفاظ کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ 2 ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے باری تعالیٰ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور ان کی تبلیغ سرگرمیوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ہے قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کی تفصیل قرآن مجید میں کی روح سے بیان فرمائیے۔ جواب ہے قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے، لیکن بیماری کی تفصیل نہیں بتاتا۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی فریاد اللہ پاک سے کس طرح کی؟ جواب ہے آپ نے دعا کی تھی کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ سوال اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا تھا؟ جواب فرمایا زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں موجود ہے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آرام کس طرح آیا تھا؟ جواب اللہ کے حکم پر زمین پر پاؤں مارا جس سے ایک چشمہ پھوٹا، ان کے پانی سے آپ نے غسل کیا اور یہی پانی پیا اور اللہ پاک نے ان سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں صبر کرنے اور آزمائش میں سوال ہے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں صبر کرنے اور آزمائش میں کامیابی سے گزرنے پر کن کن انعامات سے نوازا تھا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں بتائیے۔ جواب ہے نمبر 1 ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ نمبر 2 ان کو جو تکلیف تھی ہم نے ان سے دور کر دی۔ نمبر 3 ان کو ہم نے بال بچے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو کون سا ہے؟ جواب ہے صبر، چنانچہ صبر ایوب محاورہ بن گیا ہے۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب ہے تقریباً 1500 قبل از مسیح۔ سوال قرآن مجید میں سورہ صاد کی آیت نمبر 38 تا 44 میں کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، ان سے مارو، قسم نہ توڑے، تو یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قسم نہ توڑے بلکہ جھاڑو مار کر کفارہ کی صورت میں اسے پورا کرے۔ اس کے متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم خار نہ رہا تو ایک مرتبہ اس نیک بیوی نے آپ کو بے چینی کی حالت میں دیکھ کر کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے تھے اور خدا تعالیٰ کے ہاں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ آپ ان کو برداشت نہ کر سکے، قسم کھا کر کہا میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نازک موقع پر اللہ پاک نے اس نیک بیوی کی نیکی اور شوہر سے وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ آپ کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنا لے اور اس سے اپنی بیوی کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ سوال ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ تک بیمار رہے؟ جواب ہے تقریباً 13 سال تک۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 140 سال۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کی زندگی سے جو نمایاں سبق ملتا ہے اس کا ذکر کریں۔ جواب ہے بندگان خدا میں سے جس کو اللہ تعالیٰ سے جس قد تقریب حاصل ہوتا ہے اس نسبت سے اس پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور جب وہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے تو وہی مصیبتیں ان کے لیے تقریب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔